الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا والذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. وفی مقام آخر واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد اس علاقے کے غیور و شعور قرآن و سنت کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں، اللہ کی رحمت سے یہ میری سیرت شافع محشر کانفرنس میں سالانہ چھٹی حاضری ہے. دعا فرماؤ اللہ ساتھیوں کا پیار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حدود کے مسائل میں سے زانی کی حد کا بیان آج انشاءاللہ میں اس پر چند گزارشات عرض کروں گا. 2 آیات مبارکہ مختلف مقام سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائے اللہ شرح صدر عطا فرمائے اور اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ النور کے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زنا کار مرد و عورت، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، مرد و عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. دوسری آیت سورۃ النساء سے آیت نمبر 15 کا کچھ حصہ پڑھے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو. اللہ اکبر. حتیٰ کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. یہ تو تھی آیات کا ترجمہ. آئیے اب احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 6827، 6827 اور 6828. کتاب الحدود مسلم کے اندر حدیث ہے 1697، 1698. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 4445 اور جامع ترمذی میں حدیث ہے 1433. نسائی کی
80 صفحہ اور 240 ابن ماجہ میں حدیث ہے 2549، مالک کی دوسری جلد صفحہ 828، احمد کی چوتھی جلد صفحہ 115، دارمی کی 2317 نمبر ہے 2317، بہقی کی 8ویں جلد صفحہ 225۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ و زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ، فقال الآخر وهو افقه منه نعم فقض بیننا بکتاب اللہ وأذن لی فقال قال ان ابنی کان اسیفا علی هذا فازن بعمراته وانی اخبرت ان علبنی رجم فافتدیت منه بمئة شاة ووليدة فسألت اہل العلم فاخبرونی ان علبنی جلد 100 وتغریب آمن وان علی امرأة هذا رجم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ الولیدۃ والغنم رد علیک وعلی ابنک جلد 100 وتغریب آمن واغد یا انیس الی امرأة هذا فإن اعترفت فرجموها متفق علیہ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرمائیں۔ اور دوسرا جو اس کی بنسبت زیادہ سمجھدار تھا نے بھی کہا کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں اور مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو۔ وہ بولا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری پر کام کرتا تھا اور اس کی اہلیہ سے زنا کا مرتکب ہو گیا۔ بھائی نوکری جو کردا سی اسے تو بیوی نے ٹھوک دیتا، بیوی دے نال زنا کر لیا، غلط کام کر لیا، اور مجھے خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے، تو میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر جان چھڑائی۔ اس کے بعد میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی سزا 100 درے 100 کوڑے۔ زنا کرنا مزہ آ گیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو جی اپنا 100 بکری تے ایک لونڈی دے کے جان چھڑان دی آئی۔ پھر مسئلہ اہل علم کو پوچھن دی آئی، انہوں نے مجھے بتایا میرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اس عورت پر سزائے رجم ہے، انہوں بالکل سنسار کیتا جائے گا پتھر مار مار کے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے عین مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ لونڈی اور بکریاں تمہیں واپس لوٹائی جائیں گی، تیرے بیٹے کی سزا 100 گوڑے 100 گوڑے سال بھر کی جلا وطنی ہے۔ اے 19 تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اسے سنسار کر دینا، رجم کر دینا۔ یہ میں محمد کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کے میں نے بھائیوں آپ کو کتنے حوالے دیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اس حدیث دے 10 حوالے تو دے دیتے ہیں، 10 حوالے۔
اور میں پوچھنا چاہنا ہوں سوال کرنے والے ہو عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں دی ضرورت ہے؟ تسی کہو گے ایک، میں ایک حدیث دے 10 حوالے دے دیتے ہیں، ہوں اگے حدیثاں سنی جا۔ حدود حد کی جمع ہے، اس کا معنی ہے رکاوٹ۔ باب حتی یا حدو سے اگر گرامر جانتے ہو تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ حدہ یا حدو کی ہوندا ہے۔ حدہ یا حدو بر وزن ناسارا، اور اس کا معنی ہے حد مقرر کرنا۔ حد مقرر ہے، زنا کرنا آسان ہوا، گناہ کرنا آسان ہوا۔ باب حددا یحددو بر وزن تفعیل، حدود قائم کرنا۔ اصطلاحاً حد سے مراد ہے ایسی سزا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہونے کی وجہ سے مقرر ہو، اس سے تعزیر اور غیر مقرر سزا اور قصاص وغیرہ خارج ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے اللہ کی طرفوں سزا کردہ مقرر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اے تعزیر یا غیر مقرر سزا ہے یا قصاص ہے، نہیں بھائی نہیں، کسی دی عزت لوٹ لو، اے غیر مقرر نہیں، کسی دی عزت لوٹ لو، اے تعزیر نہیں، کسی دی عزت لوٹ لو، اے قصاص نہیں، اتنے تو بھائی تینوں رجم کرنا پائے گا، رجم تینوں سنگسار کرنا پائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان شدو کا باللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اسیفاً مزدور، چنگا مزدور سے، ہاں تو حق لال دی مزدوری کرن گیا سے یا اگلیاں دی عزت برباد کرن گیا سے؟ اللہ میری توبہ، آج کل دے مزدور جڑے نے انہاں تو بچ جاؤ۔ مزدوراں دے سامنے اپنی بیویاں نو نہ ظاہر کریا کرو مسلمانوں، اے حدیث تو ہی سبق سیکھ لو۔ تقریب جلا وطنی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے گمارے زانی کی سزا 100 گھوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ گمارا جندہ ویاہ نہ ہویا ہوئے جی اگر او زنا کر لے تو ان کی سزا 100 درے وا 100 گھوڑے وا 1 سال جلا وطنی ہے۔ اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کی سزا رجم۔ میرے بھائی غور نال اس گل نو سنی جڑا میں جواب دے رہا ہاں۔ خلفائے راشدین، عام صحابہ، تابعین اور اکثر فقہا نے جلا وطنی کے حکم پر مسلسل عمل کیا۔ تو کمیں گا حوالہ کتے؟ اے کتاب اٹھا، شرح السنہ للبغوی کی 10ویں جلد، صفحہ 278۔ امام ابن منذر نے گمارے زانی کو جلا وطن کرنے پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ حوالہ الاجمال ابن المنذر، صفحہ 442۔ ایویں نہ کمی مفتی اپنے کولو اے فتوی ٹھوکی آوندا، او بھائی اپنے کولو نہیں ٹھوکی آوندا، دسی آوندا، اے تینوں نال نال ہر کتاب دا حوالہ دتی آ نا، او تینوں جس گل دے وچ شک ہوے نا اے حوالہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ اللہ اکبر۔ دوسرا حوالہ شرح فتح القدیر دی 5ویں جلد، صفحہ 26۔ اللہ اکبر۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسے جلا وطن کرنا واجب نہیں۔ تسی کہندے ہو کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ نہ کہو۔ امام ابو حنیفہ کہندے کمارا زانی زنا کرے انہوں تسی کچھ بھی نہ کہو، انہوں تسی جلا وطن نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ دسو قرآن اور حدیث دے حکم مخالف ہے یا نہیں؟ اے جڑا امام ابو حنیفہ نے کیا نا کمارا زانی زنا کرے انہوں تسی جلا وطن نہ کرو، اے ذرا کتاب اٹھا المبسوط 9ویں جلد، صفحہ 44۔ دوجہ حوالہ بدایت المجتہد 2 جلد، صفحہ 436۔ تیسرا حوالہ الام الشافعی 6 جلد، صفحہ 133۔ چوتھا حوالہ المغنی 12ویں جلد، صفحہ 322۔
ہوں کن کتاباں دے تین حوالے دیتے ہیں؟ 1 2 3 4، ہاں 4 حوالے تین دیتے ہیں، جا کے امام ابو حنیفہ دا اتنے فتویٰ پڑھ لیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث اللہ دے نبی دا فرمان، اللہ دے نبی دا حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں ہے۔ کتے لکھے ہے؟ نیل الاوتار دے اندر لکھے ہے، اٹھا نیل الاوتار دے 4 جلد صفحہ 535۔ اگے یا اس مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ جس عورت سے زنا کیا گیا ہے اس کو جلا وطن کیا جائے گا یا نہیں؟ کیا عورت کو جلا وطن کیا جائے گا یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عمومی حکم کے بنا پر مرد اور عورت دونوں کو جلا وطن کیا جائے گا۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ دونوں کو، فاعل اور مفعول کو۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام اوزاعی نے اس کے برخلاف کہا ہے کہ عورت کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ جب تم میں سے کسی کے لونڈے زنا کرے تو وہ اسے کوڑے لگائے۔ کتنے لکھے ہے؟ صحیح البخاری اندر لکھے ہے۔ بخاری دی حدیث دا نمبر کیے 2153، کتاب البیو، باب بیع العبد الزانی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درج بالا حدیث کی وجہ سے صرف لونڈے پر جلا وطنی واجب نہیں، یہ جلا وطنی کے عمومی حکم سے خاص ہے۔ اس کے علاوہ جلا وطنی کے حکم میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ حوالہ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 535، سبل السلام جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 1672۔ سوال کرنے والے ہو دعا کرو اللہ میں شفا دے دے وے، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے ایک ایک سوال دا جواب کڈاں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ میں شفا ماں دے دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ نے میں شفا ماں دے دینی ہے انشاءاللہ، پھر تمہارے سارے سوالوں دا جواب کڈاں گا، ٹھیک ہے؟ آگے آؤ۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے شادی شدہ زانی کے لیے سزا رجم ہے، جبکہ اگلی حدیث جو بیان کروں گا نا اس میں رجم کے ساتھ 100 گوڑوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یاد رہے کہ شادی شدہ کے لیے 100 گوڑوں کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غامدیہ عورت کو صرف رجم ہی کرایا تھا۔ جمہور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام احمد اور داؤد ظاہری وغیرہ کا کہنا ہے کہ رجم سے پہلے کوڑے لگانا بھی فرض ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امام شوکانی نے بھی اس رائے کا اظہار کیا کہ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 537، سبل السلام جلد نمبر 4 صفحہ 1673، تحفۃ العاوض جلد نمبر 4 صفحہ 808 اور 809۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو بروز جمعرات کوڑے لگوائے اور بروز جمعہ رجم کرا دیا اور فرمایا کہ میں نے اسے اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق کوڑے لگائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے رجم کیا ہے۔ حوالہ تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 4 صفحہ 809۔ دوجا والا سبل السلام جلد نمبر 4 صفحہ 1673۔ تیسرا حوالہ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 538۔ واضح رہے کہ اللہ کی کتاب سے مراد یہ آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ سورۃ نور آیت نمبر 2۔
جنا کار مرد ہوئے یا عورت ہوئے انہوں نے ہر ایک نو 100 کوڑے لگاؤ 100 درے لگاؤ اگر تسی اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے جے انہوں نے تے شرعی حد جاری کر دیا ہویا تسی ہرگز نرمی اختیار نہیں کرنی اور جس طرح حدیث دے اندر آیا تھی 100 بکریاں لے لا ایک لونڈی تے ایک 100 بکریاں تے ایک لونڈی دے کے جی کسی طرح اے شرعی سزا تو جان بچ جائے تو نبی پاک نے کہا جی چل اپنی 100 بکریاں پکڑ اپنی لونڈی پکڑ تیرے پتر نو ہاتھ لگنیاں ہاتھ کی لگنیاں حد وہی گل شرعی حد جاری کر دیں تو ہرگز نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے تیری ماں دا رشتہ دار کیوں نہیں ٹھیک ہے تیرا بھائی کیوں نہیں تیرا خون رشتہ دار کیوں نہیں جی اگر او گناہ کر بیٹھا ہے زنا کر بیٹھا ہے شریعت کہہ دی تیرا پوتی کیوں نہیں تو نرمی نہیں اختیار کرنے انہاں دی سزا دے وقت مسلمانوں دی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے اے جے شریعت دا فیصلہ نہ تسی مفتی نو چھیڑ دے تے نہ پوچھ دے تسی آ مفتی نو مسئلے ہن پوچھے جے اور برداشت کر کے سنی جاؤ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ایک مرتبہ اعتراف زنا کر لے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو کی کر دو رجم آگے حدیث نمبر 2 وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی فقد جعل اللہ لہن سبیل قد جعل اللہ لہن سبیلا البکر بالبکر جلد مئات ونفی سنۃ والسیب بالسیب جلد مئات والرجم رواہ مسلم دوجی روایت پیش کیتی ہے یہ روایت مسلم دے اندر موجود جے مسلم دے اندر حدیث نمبر 1690 کتاب الحدود باب حد الزانی امام مسلم نے جڑا باب بنی ہے نا باب وہ باب تے لکھی ہے جڑا سرخی لکھی ہے وہ لکھی ہے اے باب ہے زانی دی حد دا بیان تھلے حدیث لے کے آئے نے ابو داؤد دے اندر حدیث سن لو آج میری گل سنن ابی داؤد دے اندر حدیث جے 4415 4416 سن لو تیجا والا ترمذی شریف دا 1434 ابن ماجہ 2550 احمدی 5ویں جلد صفحہ 313 دارمی دے اندر حدیث 2327 بیکی دی 8ویں جلد صفحہ 219 انی حوالے الحمدللہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اے جڑے حوالے تو دے رہے ہیں جب میرا جواب سنو گے تو میرے حوالے اٹھایا جی انشاءاللہ تو اللہ کے رسول حدیث کی یاد آئے انہیں تو نے کہا سی کہ تسی ایک گناہ کرو ان عبادہ بن صامت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مجھ سے معاشرتی احکام سیکھ لو کی سیکھ لو معاشرتی احکام فقد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ بنایا ہے ٹھیک ہے نا البکر بالبکر کمارا کماری سے زنا کرے کمارا کماری سے زنا کرے تو ان کی سزا کی ہے سن لو نبی پاک دا فرمان جلد مئاتن و نفی سنۃ سوال کرن والے ہو ادھر حدیث سنیا جے نبی پاک نے فرمایا البکر بالبکر کمارا کمارے نال زنا کرے تے دی سزا کی ہے اور نبی محمد دی زبان وچ جڑے اللہ نے کلمات نکلوائے نے او تانوں عرض کر رہے ہیں جلد مئاتن و نفی سنۃ ان دی سزا 100 درے وا 100 گوڑے وا تے 1 سال دی جلا وطنی ہے ونفی سنۃ 1 سال دی جلا وطنی ہے والسیب بالسیب اگر شادی شدہ عورت دے نال شادی شدہ مرد زنا کرے
بس ہاں میں ذرا ایسے سوالوں کے جواب دے لاں جی. نبی پاک دی حدیث وا سیب و بے سیب شادی شدہ عورت دے نال شادی شدہ مرد زنا کرے تے پھر نبی دی حدیث کی کہندی ہے؟ نبی دا فرمان کی کہندا ہے؟ جلد مئتن والرجم اون دی سزا 100 کوڑے تے رجم وا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر. اس دے اندر پہلا لفظ بیان ہوا خذوا عنی مجھ سے زنا کا حکم حاصل کر لو. جعل اللہ لہن سبیلا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ واضح کر دیا. دراصل پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا زانی عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم نازل نہ فرما دے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، گناہ کریں، زنا کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. کی کرو؟ 4 گواہ. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں قید رکھو حتیٰ کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. چونکہ مسلمانوں کو نئے حکم کے لیے انتظار کرنے کا کہا گیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مجھ سے نیا حکم حاصل کر لو. یعنی نبی پاک نے کیا سی جیڑا بندہ زنا کردا ہے ان دی سزا میں محمد کولو سن لو. اسی طرح ہر مسجد دا مولوی جنوں اللہ نے علم دیتا ہے وہ مولوی بھی کہندا ہے اللہ نے میں نے علم دیتا ہے کوئی دین دا مسئلہ پوچھنا جی تے پوچھ لو. اتنے لوگ نمازاں پڑھن آندے نہیں تے تسی کہندے پھر دیو کہ سارے کول مسئلے پوچھو. وعن ابی ہریرہ ہن تیسری حدیث بیان کرن لگا ہاں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتناغى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى صنع ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه متفق علیہ. اے روایت بخاری اندر بھی ہے تے مسلم اندر بھی ہے. بخاری دے اندر اے روایت ہے پورا حوالہ دساں گا تانوں گھر چھڈ کے آواں گا انشاءاللہ. تانوں گھر چھڈ کے آواں گا تانوں رستے تے نہیں چھڈ کے آواں گا. ٹھیک ہے ہاں ہن پورا حوالہ اے جڑی حدیث پڑھی ہے نا ادا ہن حوالہ سنی 5271 کتاب الطلاق. ٹھیک ہے نا. باب الطلاق فی الاغلاق والقر والسکران والمجنون. مسلم کے اندر حدیث ہے 1691. احمد دوسرے جلد صفحہ 543. بیکی دی 8ویں جلد صفحہ 219. اے جڑی حدیث پڑھی ہے نا اندا یہ تو کنے حوالے دیتے نے 1 2 3 4 حوالے دیتے نے. اے سنیا جی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ایک مسلمان مائز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول حاضر ہویا سی. اپنا پیارے بھائی میں نے آدھا گلاس پانی دا تک دے دیا جی. اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو روایت ایک مسلمان مائز اسلمی رسول اللہ کے کول حاضر ہویا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما سن. او با آواز بلند کہنے لگا اللہ کے رسول میں زنا کیتا ہے. نبی پاک نے اندے کولو اپنا منہ پھیر لیا سی. اس نے پھر آپ کے سامنے آ کے اعتراف کیا اللہ کے رسول میں تمہانوں کہن دیاواں میں زنا کیتا ہے تسی میرے تے ہاتھ لاؤ. تسی میرے تے ہاتھ نہیں لگان دے لیکن تسی اپنا رخ انور پھیر لیا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندا ہے ایک تو زنا کر کے آیا ہے دوجا میں تیری طرف دیکھی جاواں. ایک تو زانی ہے زنا کر کے آیا جدوں تو مینوں آ کے کہنے آیا محمد میرے تے ہاتھ لا میں محمد نے تے تیرے تو اپنا منہ پھیرنا ہی پھیرنا.
اسی طرح احادیث اندر الفاظ نے حتی ثنا ذالک علیہ اربع مرات، اس بندے نے، اس شخص نے اسی طرح 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے اقرار کیا، اللہ دے نبی میں زنا کیتا ہے میرے تے حد لاؤ، اللہ دے نبی میں زنا کیتا میرے تے حد لاؤ، اللہ دے نبی زنا کیتا ہے میرے تے حد لاؤ، اللہ دے نبی میں زنا کیتا ہے میرے تے حد لاؤ۔ اس طرح یوں اس نے جب اپنے آپ پر 4 مرتبہ گواہیاں دے دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں اپنے کو بلا کے پوچھیا، کی پوچھیا؟ ابھی کا جنون، کیا تو پاگل تے نہیں؟ ابھی کا جنون، کیا تو مینٹل تے نہیں؟ آواز صاف ہوندی ہے کہ نہیں؟ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ آواز صاف آئے گی۔ ہاں، ابھی کا جنون، کیا تو پاگل تو نہیں؟ قال اللہ، اے جنہیں زنا کیتا سی نے کہا کہ میں پاگل، اللہ کے نبی میں پاگل نہیں۔ اللہ دے نبی میں منٹل ہے نہیں۔ اچھا، نبی پاک نے پھر پوچھا فعل احسنتا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کیا تم شادی شدہ ہے؟ قال نعم، جنہیں زنا کیتا سی انہوں نے کہا ہاں جی میں شادی شدہ ہوں۔ اودو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به، اودو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں لے جاؤ، اذهبوا به، اس زانی نو، زنا کرنے والے نو لے جاؤ اور کی کر دیو؟ فرجموہ، رجم کر دیو، سنسار کر دیو۔ اے بخاری اور مسلم دی حدیث۔ سوال کرنے والے ہو ہن تیسری حدیث پڑھن لگا ماں، یہ تواڈے کول بھی میرے ان احادیث دے مخالف کوئی حدیثاں ہے گیاں نے تے پھر پیش کرے آجے انشاءاللہ۔ ہوں تو تمہیں واٹس ایپ تے جواب دے رہا نا، پھر انشاءاللہ آن لائن مناظرہ کروں گا، آن لائن سوال جواب کروں گا۔ جی اینا پیچ پاند ہوئے اتھے بلا لے آجے پھر مینوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما اتى معاذ بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال لا یا رسول اللہ، رواہ البخاری۔ اے جڑی روایت پڑھی ہے نا، ایندا تانوں حوالہ دین لگا ماں، بخاری دے اندر اے حدیث جے 6824۔ جے تانوں اے ڈائریکٹ حدیثاں نہ مل سکن تے اپنے مولویاں دے کول چلا جائیں، انہوں کہیں یار مفتی رمضان خاکوانی نے اے حدیث بیان کیتی ہے تے اے حوالہ دیتا، اسی تو نہیں جان دے، اسی تو جاہل ان گڈ ہاں، اسی سانوں نہیں پتہ ہے حدیث کتھے آ، تے تو اپنے مولوی کول جا کے کہیں یار اے خاکوانی نے حوالہ دیتا ہے، ادھر حدیث تے کٹ کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور ابو داؤد دے اندر ہے 4427، احمد دی پہلی جلد صفحہ 238۔ اے جڑی حدیث پڑھی ہے نا انہیں ترجمہ سنی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تو روایت ہے جدو معاذ بن مالک نے رسول اللہ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا سی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فرمایا کہ شاید تو اس دا بوسہ لے ہے، لعلک قبلتا، شاید تو نے اس کا بوسہ لیا ہے، او غمستا یا چھیڑا ہو، او نظرتا یا اس پر بری نگاہ ڈالی ہو۔ گالا، اس نے عرض کیا لا نہیں، لا نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ غمستا تو نے اشارہ کیا ہوگا، یہاں مراد چھیڑ چھاڑ ہے۔ صحیح مسلم دے اندر میں پڑھے ہے، ایک لڑکا ایک بندہ گماری بچیاں نو چھیڑدا ہوندا سی، اللہ نے پھر انہوں سزا کی دیتی سی، بربٹے دے وال انہیں بڑے کر دیتے سن کہ او کسی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں سی ویکھ سکدا۔ اے مسلم دے اندر حدیث جے، ہاں مذکور ہے۔ جڑے سوال کردے پھردے نے ہوندے نے نا، جڑا کڑیاں نو چھیڑدا اون دی سزا کی آ، اون دی سزا اے وا کہ اس بھائی دے بربٹے اتنے بڑے ہو گیا سن وہ اپنا بوتھا چک کے بھی نہیں سی دیکھ سکدا۔ مذکورہ روایت دے اندر چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ اقرار جرم کیتا سی، حضرت معاذ نبی دا صحابی، انہیں 4 مرتبہ اقرار جرم کیتا۔ اس تو بعد اہل علم نے استدلال کیتا ہے کہ 4 مرتبہ اقرار کرنا شرط ہے ورنہ حد ساقط ہو جائے گی۔
امام ابو حنیفہ اور امام احمد اسی دے قائل نے واضح رہے کہ یہ بات اس واسطے درست معلوم نہیں ہوندی کیونکہ حدیث کے اندر کہیں ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اقرار کو لازم یا شرط قرار دیا، صرف بلکہ مائز کے اپنے فعل کا ہی ذکر ہے جو شرط کے ثبوت کے لیے کافی نہیں۔ امام شافعی اور امام مالک نے یہ موقف اپنایا ہے کہ 1 مرتبہ اقرار ہی کافی ہے۔ الام للشافعی کی 6 جلد صفحہ 133، المبسوط کی 9ویں جلد صفحہ 91، المغنی کی 12ویں جلد صفحہ 353۔ ان کے دلائل میں سے ایک گزشتہ وہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 کو حکم دیا کہ اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اعتراف کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس طرح غامدیہ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صرف 1 مرتبہ اقرار کے ساتھ ہی رجم کر دیا۔ حوالہ کی ہے مسلم 1695 کتاب الحدود، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی۔ اللہ اکبر۔ امام شوکانی فرماتے ہیں 1 مرتبہ اقرار کافی ہے، اور جن احادیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی سے بار بار دریافت کیا وہ محض معاملے کی تحقیق پر مبنی ہے۔ حوالہ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 542۔ امام نووی نے شرح مسلم کی 6 جلد صفحہ 215 کے اندر، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اور روضۃ الندیہ کی 2 جلد صفحہ 580 کے اندر نے بھی یہی موقف اپنایا ہے اور یہی راجح ہے۔ علاوہ ازیں مذکورہ بالا روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کو فیصلہ کرتے وقت خوب اچھی طرح تحقیق و تفتیش کر لینی چاہیے جب تک کہ مکمل شرح صدر نہ ہو فیصلہ نہ کریں۔ اگلی روایت وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ خطب فقال ان اللہ بعث محمدا بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان فیما انزل اللہ علیہ آیات الرجم قرأناها ووعیناها وعقلناها فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان یقول قائل ما نجد الرجم فی کتاب اللہ فیذل بترک فریضۃ انزلها اللہ وان الرجم حق فی کتاب اللہ تعالی علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینۃ او کان الحبل او الاعتراف متفق علیہ۔ اس حدیث کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ چلو پہلے حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا حوالہ پہلے میں دے چکا ہوں، آگے سمجھ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سنو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خطبہ میں فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد کہنے والے کہیں گے ہم رجم کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے، یوں وہ ایسے فرض کو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، گمراہ ہو جائیں گے۔ بلا شبہ رجم کا حکم اللہ کی کتاب میں حق ہے، ثابت ہے ایسے شخص کے لیے جس نے زنا کیا جبکہ وہ شادی شدہ کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جب ثبوت قائم ہو جائے یا حمل ظاہر ہو جائے یا وہ خود اعتراف کر اور آیت رجم سے مراد یہ آیت ہے
الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ وَعَيْنَاهَا، اور ہم نے اس کو حکم یاد کیا، اور ہم نے اس حکم کو یاد کیا۔ الحبل سے مراد ہے حمل۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ثبوت زنا کے دلائل تین ہیں، تین۔ نمبر ایک زانی کا اقرار، نمبر دو یار دیانت دار گواہوں کی شہادت، دیانت دار گواہوں کی شہادت۔ تیسری بات، اور بغیر شادی کی عورت کا حاملہ ہونا۔ اگر کوئی عورت نہ تو شادی شدہ ہو نہ ہی کسی کی لونڈی ہو اور حاملہ ہو جائے تو اس پر امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر حد قائم کی جائے گی، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر حد، یا اللہ شفا دے دے، اچھا، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اسے زنا پر مجبور کیا گیا ہو، وغیرہ 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 وغیرہ۔ سن لو، شیخ عبداللہ بسام نے کسی دوسری رائے کو ترجیح دی ہے، کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ 226۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں رجم واقعہ ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا سلف صالحین کو اندیشہ تھا کہ آئندہ زمانوں میں اللہ کے فرائض و حدود کو چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ آج ایسا ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا شرعی احکام صرف قرآن تک محدود نہیں، بلکہ قرآن کی مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی فرامین عطا کیے گئے تھے جو حدیث کی صورت میں ہیں، ان سب پر عمل واجب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناها فلیجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم ان زنت فلیجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، متفق علیہ، وهذا لفظ مسلم۔ بخاری دے اندر ہے حدیث جے 6-8-3-9-68-39، مسلم دے اندر حدیث جے 1703، ابو داؤد دے اندر حدیث جے 44-70، اور ترمذی دے اندر حدیث جے 1440 نمبر جے، احمد دوسری جلد صفحہ 349، بہقی دی 80 جلد صفحہ 242، یا پھر 80 صفحہ حدیث نمبر 242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے، اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسے حد لگائے، اسے مزید ملامت نہ کرے، پھر اگر وہ زنا کرے تو اسے حد لگائے، اسے کیا کرے؟ حد لگائے، اور اسے ملامت نہ کرے۔ پھر اگر زنا کرے تو وہ اسے حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے، اس کا ثبوت مل جائے تو پھر اسے فروخت کر دو، خواہ بالوں سے بنی ایک رسی کے بدلے ہی، بالوں کے بنی ایک رسی کے بدلے ہی اس کو فروخت کر دو۔ اگلی حدیث، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الحدود علی ما ملکت ایمانکم، رواہ ابو داود وهو فی مسلم موقوف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلام لونڈیوں پر
حدود قائم کرو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ مسلم میں موقوف ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. ارواء الغلیل 2325، ضعیف الجامع الصغیر نمبر ہے 1084، ابو داؤد کے اندر نمبر ہے 4473، احمد کے پہلے جلد صفحہ 156، مسلم کے اندر 1705 اور جامع ترمذی میں 1441. شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے اور شیخ حازم علی قاضی نے اسے مرفوعاً ضعیف اور موقوفاً صحیح کہا ہے. اللہ اکبر. ان روایات سے معلوم ہوا کہ لونڈی پر بھی حد اسی وقت جاری کی جائے گی جب اس پر آزاد کی طرح جرم زنا ثابت ہوگا. وہ ثبوت 3 طرح سے ہی ہو سکتا ہے: اقرار، حمل یا 4 گواہوں کی شہادت. البتہ بعض دوسرے اہل علم نے کہا ہے اگر کوئی ثبوت نہ ہو لیکن مالک کو یقین ہو کہ اس نے زنا کیا ہے تو وہ اپنے یقین کی بنا پر بھی لونڈی کو حد لگانے کا مجاز ہے. واللہ عالم. یہ بھی معلوم ہوا اپنے غلام لونڈیوں کو خود ہی حد لگانی چاہیے. امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ احناف کا کہنا ہے کہ غلاموں پر بھی صرف حاکم ہی حد لگائے گا. الام للشافعی جلد نمبر 6 صفحہ 135، المبسوط جلد نمبر 9 صفحہ 80، المغنی کی 12ویں جلد صفحہ 334. اللہ اکبر. پہلا موقف راجح ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ 574 کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور امام ترمذی نے تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 4 صفحہ 821 کے اندر، امام ابن حزم نے المعلی بالآثار کی 12ویں جلد صفحہ 73 تا 75 نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا. میرے بھائیوں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. اگر لونڈی شادی شدہ ہو تو پھر اسے حد لگانے کا کسے زیادہ حق ہے، مالک کو یا حاکم کا؟ جمہور نے اس صورت میں یہ بھی کہا ہے کہ مالک ہی حد لگائے. یہی موقف راجح ہے کیونکہ ایک صحیح حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ فرمایا اے لوگو اپنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہر طرح کے غلاموں پر حد قائم کرو، حد قائم کرو. حوالہ صحیح مسلم 1705، ابن الجارود 816، بیکی 8ویں جلد صفحہ 244، الطیالسی کے اندر 112. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. اگلی حدیث وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان امرأة من جوہینۃ اتت النبی وهي حبلى من الزنا فقالت یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمه علی فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیها فقال احسن الیها فاذا وضعت فاتن بها ففعل فامر بها
فشقت علیہا ثیابہا ثم امر بها فرجمت ثم صلی علیہا فقال عمر اتصلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت فقال لقد تابت توبتا لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لا واسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 1696، ابو داؤد کے اندر ہے 4441 اور جامع ترمذی میں ہے 1435، نسائی کی چوتھی جلد صفحہ 63، احمد کی چوتھی جلد صفحہ 419، دارمی کے اندر 2325، دار قطنی کے اندر تیسری جلد صفحہ 101 102، ابن حبان کے اندر ہے 4403، بیہقی کی 9ویں جلد صفحہ 225۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی میں حد کی مستحق ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جب یہ بچے کو جنم دے تو پھر اسے لے کر آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس عورت کے متعلق حکم دیا تو اس کے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے رجم کر رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس نے تو زنا کیا ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہی ہے۔ ایک حضرت عمر نے کی تھی، اللہ کے نبی اس عورت نے تو زنا کیا تسی ان دا جنازہ پڑھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے جواب دیتا عمر بلا شبہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس دی توبہ مدینے دے 70 آدمیوں نے تقسیم کر دیتے جائے تو انہوں نے کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس شخص سے افضل کسی کو نہیں دیکھا جس نے اللہ کے لیے اپنی جان پیش کر دی؟ اللہ اکبر۔ جوہینہ ایک بہت بڑے قبیلے کا نام ہے۔ اس کی ایک شاخ غامد تھی، یہ عورت اس سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے یہ غامدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حبلہ حاملہ اس کی جمع حبالہ آتی ہے۔ شقت فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب شقہ یا شقو پر وزن نصرہ سے اس کا معنی ہے باندھنا۔ جادت بنفسہا اپنی جان کو پیش کر دیا۔ میرے بھائی اس حدیث سے معلوم ہوا عاقل انسان کا ایک مرتبہ اقرار اسے رجم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زنا کی وجہ سے حاملہ عورت پر فوراً حد نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ وضع حمل تک یعنی جدو تک حمل دی مدت پوری نہیں ہوندی ادو تک انہوں مہلت دیتی جائے گی۔ اگر وضع حمل کے بعد بچے کو دودھ پلانے والی کا انتظام نہ ہو تو پھر اس کی سزا کو دودھ چھڑانے کی مدت تک مؤخر کر دیا جائے گا، خواہ وہ کنواری ہو یا شادی شدہ، کنواری ہو یا شادی شدہ۔ اللہ میری توبہ، آج کل تے بھائی گواریاں ہون یا شادی شدہ ہون، اللہ انہاں ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو آدم دی بیٹیاں نو اللہ زنا تو بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ کنواری ہو یا شادی شدہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا عورت کا ولی، عورت کا سرپرست بھی موجود تھا۔ شاید ان حضرات کو اس حدیث کا علم نہیں جنہوں نے مذکورہ غامدی عورت کو فاحشہ اور ڈیرے والیوں میں شمار کیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ دیا کہ اس کے ساتھ کہیں بھی اس کے
کسی سرپرست کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوران حمل یا دودھ پلانے کی مدت کے دوران ایسی عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور اس کے ساتھ بد کلامی یا اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا جسے سزائے رجم دی جائے اس کا جنازہ عوام و خواص سب کو پڑھنا چاہیے۔ امام شوکانی نے اس پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ حوالہ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 702 صفحہ 702۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم للنووی کی 4 جلد صفحہ 543۔ امام ابن قدامہ نے المغنی لابن قدامہ کے 30 جلد صفحہ 508 کے اندر۔ امام صنعانی نے سبل السلام کی 2 جلد صفحہ 267 کے اندر، اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے فتاوی للجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کی 8ویں جلد صفحہ 414 نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے جسے حد کے سلسلے میں قتل کیا گیا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نیز حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اقامت حد مجرم کے گناہ کا کفارہ ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ 234۔ اگلی حدیث عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ورجلا من الیہود وامرأة، رواہ مسلم۔ اللہ اکبر۔ مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1701، ابو داؤد کے اندر ہے 4455، احمد کے 30 جلد صفحہ 301۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم قبیلے کے ایک آدمی اور ایک یہودی مرد اور عورت کو رجم کیا۔ وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور یہودی مرد و عورت کو رجم کرنے کا قصہ صحیحین میں حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے۔ بخاری کے اندر نمبر ہے 6841 6841۔ مسلم کے اندر نمبر ہے 1699 یا 16909۔ واللہ اعلم۔ ابو داؤد کے اندر ہے 4446 اور جامع ترمذی میں 1436، مالک کی 200 جلد صفحہ 819، احمد کی 200 جلد صفحہ 762، الدارمی کے اندر 2321، بیہقی کی 8ویں جلد صفحہ 246، اور مسلم کے اندر غالباً 1699 ہی ہے۔ یہ قصہ بالاختصار یوں ہے کہ یہودی ایک عورت اور مرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کتاب میں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر میں چکر لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ثبوت انہیں تورات لانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ تورات لا کر اسے پڑھنے لگے۔ جب آیت رجم پر پہنچے تو اس پر ہاتھ رکھ لیا۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اسے کہیے کہ اپنا ہاتھ اٹھائیے. بس جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم موجود تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلم بھی اگر کسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو ان پر حد جاری کی جائے گی تاکہ معاشرے کا امن و امان برقرار رہ سکیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم شرعی عدالت میں فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو کتاب و سنت کے عین مطابق ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اگلی حدیث وعن سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما قال بئینا ابیاتنا رویجل ضعیف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه حده. فقال يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال خذوا إسكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. رویجل رجل کی تصغیر ہے معنی چھوٹا آدمی. اس قالن کہنی شمراخ شاخ. حضرت سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے گھروں یعنی محلے میں ایک چھوٹا سا کمزور آدمی رہتا تھا. وہ ہماری ایک لونڈی کے ساتھ زنا کر بیٹھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلدوہ حدہ، اس پر حد لگاؤ. تو سب لوگ بول اٹھے کہ اللہ کے رسول خذو اسقالن، وہ تو نہایت کمزور لاغر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کے درخت کی ایک ایسی ٹہنی لو فیہ مئۃ شمراخ ثم اضربوہ بضربۃ واحدۃ، کہ کھجور کے درخت کی ایک ایسی ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں، پھر اسے ایک ہی مرتبہ اس آدمی پر دے مارو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اسے احمد نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے، لیکن اس کے موصول یا مرسل ہونے میں اختلاف ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کوئی کمارہ زانی اس قدر لاغر و کمزور ہو کہ اسے کوڑے لگانے پر اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو پھر اس کی سزا میں یوں تخفیف کی جائے گی کہ اسے ایک ایسی ٹہنی جس میں 100 شاخیں ہوں ایک مرتبہ ہی مار دی جائے گی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے شخص کو بلا تاخیر حد لگا دی جائے گی. ایک روایت میں ہے ایک لونڈی نے بدکاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر حد قائم کرنے کے لیے بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس آیا تو ابھی وہ حالت نفاس سے فارغ ہو گئی تھی. میں ڈر گیا کہ کہیں کوڑے لگانے کی وجہ سے وہ مر نہ جائے، لہذا میں نے واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا، اس کے تندرست ہونے تک اسے چھوڑ دو. حوالہ مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. 1705 نمبر ہے کتاب الحدود، اور احمد کی پہلے جلد صفحہ 165 اور رواہ الترمذی، امام ترمذی نے
آپ نے صحیح ترمذی میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، 1441 نمبر ہے۔ یہ روایت بظاہر گزشتہ حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اس میں ہے کہ بیمار کو تندرست ہونے تک مہلت دینی چاہیے۔ ان دونوں روایات میں یوں تطبیق دی گئی ہے کہ اگر مریض کے تندرست ہونے کی توقع ہو تو اسے صحت یاب ہونے تک مہلت دی جائے گی، پھر اسے حد لگا دی جائے گی، جیسا کہ نفاس والی عورت کے ساتھ کیا گیا۔ اور اگر اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو تو اس پر 100 شاخوں والی ٹہنی سے ایک مرتبہ یعنی اس پر 100 شاخوں والی ٹہنی سے ہی ایک مرتبہ مار کر حد قائم کر دی جائے گی۔ نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ 563۔ واضح رہے اگر کوئی غلام یا لونڈی زنا کرے تو اس کی حد آزاد کی حد سے نصف ہے، یعنی اسے 50 کوڑے لگائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن میں لونڈیوں کے متعلق ارشاد ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، سورۃ نساء کی آیت نمبر 25۔ اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر نصف حد ہے۔ غلام کو بھی اسی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اچھا اگلے گل، اللہ اکبر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوا البهيمة، رواہ احمد والاربعۃ ورجالہ موثقون الا ان فی اختلافا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت حسن صحیح ہے، ابو داؤد کے اندر ہے 4462، کتاب الحدود میں یہ روایت موجود ہے، اور ترمذی میں ہے 1455، نسائی فی سنن الکبریٰ کے اندر ہے جلد نمبر 4 صفحہ 322، ابن ماجہ کے اندر 2561، احمد کی پہلی جلد صفحہ 169، حاکم کی چوتھی جلد صفحہ 355، دار قطنی کے جلد نمبر 3 صفحہ 124، بیہقی کی 8ویں جلد صفحہ 232، شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ اس کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اور جسے تم پاؤ کہ وہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب ہوا ہے تو اسے اور اس جانور کو مار ڈالو۔ اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے، اور اس کے راویوں کی توثیق بیان کی گئی ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ قوم لوط کے عمل سے مراد ہے آدمی کے دوبر پشت میں دخول کرنا، مرد کی دوبر پشت میں دخول کرنا، ایسا عمل کرنے والے اور رضامندی سے کروانے والے دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی سزا کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسے تلوار کے ساتھ قتل کر کے جلا دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس پر دیوار گرا دی جائے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسے شہر کی بلند عمارت سے گرا دیا جائے گا۔ اللہ۔ امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد نے کہا ہے اس کی سزا وہی ہے جو زانی کی ہے۔ امام مالک اور امام احمد نے کہا ہے اسے بار صورت رجم کیا جائے گا، خواہ
کموارہ ہو یا شادی شدہ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے اس پر کوئی حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اللہ میری توبہ، کیوں؟ بلکہ بطور تعزیر چند گوڑے لگا دیے جائیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ نے جو بات کہی ہے اس پر حد، باقی سارے امام گینڈ ہیں، انہوں نے انج سزا دیو، انہوں نے انج سزا دیو، انج سزا دیو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی حد نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ بطور تعزیر چند کوڑے لگائے جان گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نیال الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 567۔ الترغیب و ترہیب دی تیسری جلد صفحہ 299۔ الشرح السنن للبغوی دی 10ویں جلد صفحہ 309۔ تحفۃ الآوازی جلد نمبر 4 صفحہ 847۔ الام للشافعی دی 7ویں جلد صفحہ 163۔ المغنی دی 12ویں جلد صفحہ 350۔ اللہ، ہمارے علم کے مطابق اس مسئلے میں راج موقف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سزا دی جائے جو سرکش نافرمانوں کے لیے باعث عبرت ہو، اور وہ سزا کے بھی مشابہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو دی تھی۔ انہیں زمین میں دنسا دیا تھا اور پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 568۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جانور سے بدفعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ صحیح ابو داؤد 3748 نمبر جی، اور ترمذی میں 1455 کتاب الحدود کے اندر نمبر ہے باب ما جاء فی من یقع علی البہیمہ، ابو داؤد کے اندر ہے 4465۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جانور سے بدفعلی کرے اس پر حد نہیں۔ ہاں یہ بات تو میں عرض کر چکا ہوں، حوالہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد نے کہا کہ ایسے شخص پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، اور امام ابو یوسف نے کہا اس پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ ملا علی قاری حنفی نے کہا کہ جس روایت میں قتل کا حکم ہے اس کا معنی ہے شدید ماری جائے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 569۔ تحفۃ الآوازی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 845۔ بیقیدی 8ویں جلد صفحہ 234، اور روضۃ الندیہ دی 2ویں جلد صفحہ 593۔ المرقات دی 7ویں جلد صفحہ 163۔ سبل السلام دی 4ویں جلد صفحہ 1699۔ ہمارے علم کے مطابق راج یہ ہے ایسے شخص کو صرف تعزیر ہی لگائی جائے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ ایسے شخص پر کوئی حد نہیں، اس لیے جس میں قتل کا حکم ہے اس سے یہی مراد ہوگا کہ اسے سخت ماری جائے۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم، واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ حوالہ تلخیص الحبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55۔ نیز جانور کو قتل کرنے کا سبب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، البتہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بدفعلی کی وجہ سے اس کا گوشت کھانے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کو مکروہ سمجھا ہے۔ حسن صحیح ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔
ترمذی میں یہ نمبر ہے 1455 کتاب الحدود باب ما جاء فی من یقع علی البہیمہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیوں اگلی روایت وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب وغرب وابو بکر ضرب وغرب رواہ الترمذی ورجال ثقات الا انہ اختلف فی وقفہ ورفعہ۔ 1219 صحیح ترمذی میں یہ نمبر ہے 1438 کتاب الحدود باب ما جاء فی النفی بیکی کی 8ویں جلد صفحہ 223۔ شیخ عبداللہ بسام اور شیخ عاظم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ باب یعنی اس حدیث میں لفظ ہوا ہے غرب، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ باب غرب یغرب بر وزن تفعیل سے اس کا معنی ہے جلا وطن کرنا۔ مراد ہے حاکم کا 1 سال کے لیے کموار زانی کو شہر سے نکل جانے کا حکم صادر فرمانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو مارا، ضربا وغربا اور جلا وطن کیا۔ وابو بکر ضربا وغربا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زانی کو مارا اور جلا وطن کیا۔ رواہ الترمذی، اسی ترمذی نے روایت کیا۔ ورجال ثقات، اس کے راوی ثقات ہیں۔ الا انہ اختلف فی وقفہ ورفعہ، مگر اس کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ میرے بھائیوں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کموار زانی کے لیے 100 کوڑوں کے ساتھ سال بھر کی جلا وطنی کی سزا منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بھی یہ سزا دیتے رہے۔ اس مسئلے کا تفصیلی بیان ٹھیک ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ مذکورہ روایت کی تفصیل میں جا کر اور جو حوالہ جات دیے ان میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم۔ رواہ البخاری، یعنی بخاری میں یہ روایت ہے 6834 کتاب الحدود کے اندر۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے 5930 آمد کے پہلے جلد صفحہ 225۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مرد بنے۔ فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ المخنثین من الرجال، ایسے مرد جو تکلف کے ساتھ اپنی چال ڈھال، لباس، آواز اور دیگر امور میں عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ البتہ اگر فطری طور پر ان میں عورتوں جیسی صفات و عادات ہوں تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ المترجلات من النساء، ایسی عورتیں جو اپنے انداز گفتگو، حرکات اور تمام کاموں میں مذکر مرد آدمی بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا کبیرہ گناہ اور حرام ہے، کیونکہ لعنت ہمیشہ کسی حرام اور کبیرہ گناہ پر ہی وارد ہوتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اہل اسلام کی نسل نو اس برائی میں پوری شدت کے ساتھ مبتلا ہو چکی ہے، جنہیں ہر ممکن طریقے سے راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے۔ غالباً انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں دوسرے شریف گھرانوں کے افراد بھی اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ واللہ اکبر۔ میری بات اختتام کی طرف ہے میرے بھائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا اخرج ابن ماجہ باسناد ضعیف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن حدود کو دور ہٹانے کی گنجائش پاؤ، ٹھیک ہے، انہیں دور ہٹاؤ۔ اسے ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔
واخرجہ الترمذی والحاکم من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم وهو ضعیف ایضا ورواه البیہقی عن علی رضی اللہ عنہ من قولہ بلفظ ادرأوا الحدود بالشبہات۔ اللہ اکبر۔ 12 کی جو روایت پیش کیا یہ ہے ضعیف ابن ماجہ میں 2545، کتاب الحدود میں شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اگلی روایت پڑھی ہے اور ترمذی اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ میں روایت کیا کہ جتنی استطاعت ہے، ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم وهو ضعیف ایضا، جتنے استطاعت ہے مسلمانوں سے حدود کو ہٹاؤ۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن یہ ضعیف ترمذی، صحیح ترمذی 1424 کتاب الحدود باب ما جاء فی درء الحدود، حاکم کی 4 جلد 6 صفحہ 384، شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ورواه البیہقی عن علی، اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ان لفظوں سے روایت کیا ہے ادرأوا الحدود بالشبہات، شبہات کی وجہ سے حدود کو دور ہٹاؤ۔ تو میرے بھائی یہ دارقطنی کی 30ویں جلد صفحہ 83، بیہقی کی 8ویں جلد صفحہ 238۔ ادرأوا فی الامر کا صیغہ ہے، باب دارا یدرأ بر وزن مانع سے اس کا معنی دور کرنا، ہٹانا، مدفعاً دور ہٹانے کا راستہ و گنجائش۔ الشبہات سے مراد ایسی امور ہیں جن سے حد ساقط کرنے کی گنجائش نکلتی ہو، مثلا عورت کہے کہ مجھے زنا پر مجبور کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ ان روایات سے یہ استدلال کیا جاتا ہے جب تک مکمل طور پر ثبوت نہ مل سکے کسی پر حد نافذ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی جرم کے سلسلے میں شبہ پیدا ہو جائے تو پھر حد نافذ نہ کرنا ہی اولا و بہتر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا شبہات کی وجہ سے حدود ساقط کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں شبہات کے باوجود حدود قائم کروں۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 11 صفحہ 2 صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ 70، یا پھر ابن ابی شیبہ کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 2 اور حدیث کا نمبر 70 ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح امام شوکانی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 553۔ اور وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، آخری روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن علم بها فليستتر بستر اللہ تعالی ولیتوب الی اللہ تعالی فإنه من یبدلنا صفحته نقم علیہ کتاب اللہ تعالی۔ رواہ الحاکم وهو فی الموطأ من مراسیل زید بن اسلم، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کا حوالہ ہے صحیح جامع الصغیر صفحہ 149، حاکم کی 4 جلد صفحہ 244، شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا هذه القاذورات، گندے کاموں سے اجتناب کرو، اللہ تنہا اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، جو ان میں مبتلا ہو جائے۔ فمن علم بہا، علم مطلب یہ ہے
اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپا رہے، جو ان میں مبتلا ہو جائے تو فمن علم بفل یستتر بستر اللہ تعالیٰ، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپا رہے۔ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلَنَا صَفْحَتَهُ نُقِّمْ عَلَيْهِ کتاب اللہ تعالیٰ، کیونکہ جس نے اپنی پیٹھ یعنی حقیقت حال کو ہمارے سامنے ظاہر کیا، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حکم نافذ کریں گے۔ اسے حاکم نے روایت کیا اور یہ روایت موطا میں مراسیل سعد بن اسلم سے ہے۔ القذورات جمع ہے، القذورات جمع ہے القاذورتو، القاذورتن کی اس کا معنی ہے گندے اور فحش افعال و حرکات، مثلا زنا وغیرہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا نہ علم فی الماضی کا صیغہ ہے اور المام سے ماخوذ ہے، مراد ہے جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان سے کوئی برائی سرزد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس جرم پر پردہ ڈالا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اس سے مغفرت رکھے اور خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا رہے، کیونکہ اگر وہ اس جرم کو ظاہر کر دے یا معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو پھر اس کی معافی نہیں بلکہ اس پر لازماً شرعی حد نافذ کر دی جائے گی۔ آئندہ احادیث میں اسی حکم کی بھی اس کی مؤید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی احادیث میں نے بیان کی زانی کی حد کے متعلق، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔